بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد یعقوب آپ کا اردو ٹیچر آپ سے مخاطب ہے، اور ہم کر رہے تھے ثانوی اول کی شعری اصلاحات۔ ان شعری اصلاحات میں سے ہم نے قافیہ کو پڑھا تھا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ قافیہ کے بعد ردیف کیا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے لیکچر کی جانب کہ ردیف کیا ہے۔ ردیف عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی گھوڑے، اونٹ یا کسی دوسری سواری کے پیچھے بیٹھنے والا۔ اس کا یہ تو ہم نے لیا ہے لغوی معنی کہ ہم نے کہا ہے کہ گھوڑے، اونٹ یا کسی دوسری سواری کے پیچھے بیٹھنے والا۔ ہم اس کی تعریف کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک مثبت تعریف ہے، تو وہ کون سی ہے؟ اصطلاح میں ردیف ان الفاظ کو کہتے ہیں جو کسی غزل کے تمام اشعار کے آخر پر قافیہ کے بعد دہرائے جائیں۔ اب قافیہ کی بات کا تذکرہ ہوا ہے یہاں پہ۔ اب اس سے اگر آپ نے وضاحت کر دوں کہ آپ کو ایک شعر بتا دوں، اسی شعر میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قافیہ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ کون سا ہوا ہے اور کہاں پہ ہوا ہے۔ ہم نے جیسے ہی ان کے لغوی معنی کو دیکھا تھا، ان معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک شعر لکھا ہوا ہے۔ اسی شعر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ردیف کو کہاں پہ استعمال کیا گیا ہے کہ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ اب اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ردیف کیا ہے۔ تو ہم نے اس کی تعریف جیسے کی ہے ردیف کی کہ وہ بار بار دہرائے جاتے ہیں، تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ دونوں ہی مصروں میں کہاں پہ ان کو دہرایا گیا ہے۔ بیٹے میں نے آپ کو ہائی لائٹ کر کے دیے ہیں کہ نہیں ہوتا پہلے ہی شعر میں موجود ہے، دوسری شعر میں بھی نہیں ہوتا موجود ہے، تو یہ نہیں ہوتا یہ ردیف کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اب آپ کو وضاحت سے بتا دوں، اس شعر میں نہیں ہوتا دونوں مصروں کے آخر پر قافیہ کے بعد استعمال کیا گیا ہے۔ اب ردیف کا جو ایک اصول ہے وہ کیا ہے؟ شعر کے آخر میں اس کو بیان کیا جاتا ہے اور قافیہ کے بعد استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس میں بھی نہیں ہوتا قافیہ پہلے استعمال ہوا ہے، اور نہیں ہوتا جو ردیف کے الفاظ ہیں وہ اشعار کے آخر میں اور قافیہ کے بعد ہی استعمال ہوا ہے۔ اس لیے اس شعر کی ردیف نہیں ہوتا ہے۔ ردیف ہر نظم یا غزل کے لیے لازمی نہیں۔ ایسی غزل یا نظم جس میں ردیف موجود ہو اسے ہم مردف، اور جس میں ردیف موجود نہ ہو اسے ہم غیر مردف کہتے ہیں۔ تو وہ جس نظم یا غزل میں اگر ردیف موجود ہوگی، کیونکہ ردیف تو ہے وہ مؤنث ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ ہوگی، تو اگر ردیف موجود ہوگی تو اسے ہم کہیں گے مردف۔ اگر کوئی ایسی نظم یا غزل جس میں ردیف موجود نہ ہو اس کو ہم غیر مردف نظم کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ تو ہے ردیف۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔